بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پیرنٹنگ کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے امریکہ سے ڈاکٹر محمد ذیشان صاحب نے۔ ڈاکٹر ذیشان یہ ڈپلومیٹ امریکن بورڈ ہیں سائیکیٹری کے اندر، اور انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے فیلوشپ کی ہے چائلڈ سائیکیٹری کے اندر اسپیشلی، اور اس وقت یہ ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر کام کر رہے ہیں رٹگرز یونیورسٹی نیو جرسی امریکہ میں۔ ڈاکٹر ذیشان کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے ڈاکٹر صادق، بہت ڈاکٹر بہت کاشف، بہت تھینک یو شکریہ ڈاکٹر فار ذیشان، آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے ویورز کے لیے اور ان کو اویئرنیس دینے کے لیے آپ نے اسپیشلی جو ہے وہ ٹائم نکالا ہے۔ نہیں بہت بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ آج بات کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر ذیشان، یہ جیسے ہم دیکھا ہے کہ جو بچے ہیں کچھ وہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ بات ہماری نظر میں کچھ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اس کے فیوچر کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اور تو اس میں ہم ان کو پنش کرتے ہیں، ان کو سزا دیتے ہیں بچوں کو۔ کیا یہ جو پنشمنٹ ہے اس کا بچے کی نیورل ڈیولپمنٹ پہ، نیورل گروتھ کے اوپر، دماغ کے جو اس کا بلڈ ہونا ہے، اس کی سوچ نے جو پروان چڑھنا ہے، اس کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی لانگ ٹرم کانسیکوینسز اس کے ہوتے ہیں؟ جی کاشف بھائی، آئی تھنک کافی اچھا کوشچن ہے، کیونکہ والدین کی ہمیشہ انٹینشن ٹھیک ہوتی ہیں، مطلب وہ چاہتے ہیں ہمارے بچے وہ کامیاب ہوں، ایکسل کریں، اور ڈیفینیٹلی بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کا دماغ ابھی پراپر گرو نہیں ہو پاتا، تو وہ بعض دفعہ ڈیسیژن ایسے لے رہے ہوتے ہیں کہ جو بڑے ہیں، جن کا کافی ایکسپیرینس، ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کافی چیزیں غلط کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اگرچہ انٹینشنز ہمارے پیرنٹس کی ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن جب وہ اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے، اور جب بچہ نہیں کرتا تو جس طرح آپ نے بولا کہ پنشمنٹ دیتے ہیں، تو اس سے بچے میں اور زیادہ چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بچہ اور بجائے اس کے کہ جو والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ہم قریب کریں، وہ ان کی ڈانٹ ڈپٹ سے، مار پیٹ سے، زبردستی سے وہ بچہ اور دور چلا جاتا ہے۔ اور اگر جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ اس کا لانگ ٹرم افیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں، تو بچے میں اچھی بات بچے کے دماغ کی یہ ہے کہ وہ بہت جلدی جو ہے نا، وہ جیسے آپ ماشاءاللہ ہڈیوں کے ڈاکٹر ہیں، جیسے ہم دیکھو کہ بچوں کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں نا تو وہ جلدی ریپیئر ہو جاتی ہیں، ان کے اندر اللہ نے کافی ایک کیپیسٹی مطلب وہ رکھی ہے۔ اسی طرح برین میں بھی ایسے ہی ہے کہ اگر کچھ والدین نے کچھ کہا جس کی وجہ سے بچے اداس ہو گئے، لیکن اگر اگلے دن یا 2-3 دن بعد والدین نے کچھ اچھی بات کی تو خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں چل رہی ہیں نا کہ مطلب وہ کبھی ڈانٹ ڈپٹ ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ اچھا ہو گیا، خوشی ہو گئی، تو پھر ان چیزوں کا افیکٹ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتے دماغ پہ۔ لیکن اگر چیزیں ایسی ہوں کہ روز کی بنیاد پر ڈانٹ ڈپٹ ہے، کوئی پیار محبت اتنا نہیں ہے، پھر یہ جو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے اس کے زیادہ لانگ لاسٹنگ افیکٹس ہوتے ہیں۔ جی، یعنی اگر بچے نے اپنے ایگزام میں اچھی کارکردگی بھی حاصل کی ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچہ اچھے نمبر لے کے آیا، لیکن ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں پھر دوسرے بچوں کے ساتھ کہ جی تمہارے تو پھر بھی نمبر کم ہیں، دوسرے کے 2 بچوں کے تم سے زیادہ ہیں، تو وہ بچہ بیچارہ کہے گا میں پہلے 10 بچوں سے اب 3 بچوں کے اندر آیا ہوں، پھر بھی مجھے اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا۔ جی، آئی تھنک بڑی اچھی اگزامپل دی ہے۔ دیکھیں اس میں بھی اگر آپ یہ اب بالکل بات صحیح ہے، لیکن اب والدین پھر یہ پوچھیں گے کہ پھر ہم کیسے اپنے بچے کو جو ہے نا وہ ہیلپ آؤٹ کریں۔ میری یہ سجیشن ان کے لیے یہ ہوگی کہ جب بچہ کوئی بھی اچھی چیز کر کے آتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ اس وقت اپریشیٹ کریں، اس وقت اس کو کمپیئر نہ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خوشی میں ہے، وہ آپ کے پاس ایک چیز شیئر کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور آپ آگے سے جو ہے نا وہ اس کو نیا سبق سکھانے کی کوشش کریں، تو اس وقت اس کو اپریشیٹ کریں، اس وقت اس کی خوشی کے ساتھ ملیں، اس کی خوشی کو مل کے جو ہے نا مطلب اس کو اپریشیٹ کریں۔ بعد میں کچھ دنوں کے بعد آہستہ آہستہ جب وہ کچھ بہتر اس میں، تو اس کو تھوڑا سا اور سمجھانا شروع کر دیں کہ، اور اس طرح نہیں کہ فلاں بچے نے اچھا کیا، اس طرح کہ دیکھو تم ماشاءاللہ اتنے ذہین ہو، تم نے اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنا زیادہ امپروو کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کو دوسروں سے کمپیئر کریں، اس کو اپنے آپ سے کمپیئر کر کے اور آہستہ آہستہ اس کو یہ بتائیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور وہ بہت زیادہ کر سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ جب جس طرح آپ بول رہے ہو کہ بچہ آتا ہے خوشی لے کے اور والدین جو ہے نا وہ نیا لیسن شروع کر دیتے ہیں، تو وہاں سے پھر وہ بچہ پھر یہی سوچتا ہے کہ جو ہے نا نو میٹر کہ میں جتنا بھی اچھا کر لوں، میں اپنے والدین کو خوش نہیں کر سکتا، یا وہ
خوش نہیں ہوں گے یا وہ سیٹسفائی نہیں ہوں گے, اور اس سے جس طرح آپ نے بولا اس کی سیلف اسٹیم کافی افیکٹ ہوتی ہے. بالکل. اچھا کچھ بچے جو ہیں کہ ہم ان کو سمجھاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, تو وہ ہماری بات کو توجہ نہیں کرتے اور وہ اپنا وہی کام کرتے رہتے ہیں. یعنی کہ ہم پنشمنٹ نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم اس کو بٹھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں, لیکن ہماری بات کو سنتے نہیں ہیں وہ. تو اس میں ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں یہاں پر امریکہ میں ایک جو یہاں پر ڈپینڈ کرتا ہے بچہ چھوٹا ہے بڑا ہے, لیکن کسی بھی عمر میں ریوارڈ سسٹم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ڈانٹ ڈپٹ کریں, آپ اگر بچہ کو آپ نے ایک بات کہی ہے کہ آپ نے اس کام کو اس طرح کرنا ہے, مثال کے طور پہ آپ نے صبح وقت پہ اٹھنا ہے, ٹھیک ہے, یہ اسکول کا ٹائم ہے, اور اگر وہ بچہ بار بار سمجھانے پہ نہیں کر پا رہا تو پھر ہم اس کی کوئی ایسی چیز کہ جو وہ تھوڑا سا لائک کرتا ہے اس کو تھوڑا سا مطلب وہ لمٹ کر دیتے ہیں. تو آپ تھوڑا سی اس کی جو لگژری ہوتی ہے نا اس کو, مطلب اگر اس نے کوئی چیز خریدنی ہے یا وہ کوئی چیز مطلب کوئی چیز وہ کرنا چاہ رہا ہے, تو آپ وہ جو اس کی ایکٹیویٹی ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر وہ نہیں کر پا رہا تو وہ اس کی وہ جو اس کا ریوارڈ ہوتا ہے اس کو آپ تھوڑا سا مطلب اس کو بتاتے ہیں کہ کیونکہ آپ یہ چیزیں نہیں کر پا رہے تو میں آپ کو وہ چیز نہیں لے کے دوں گا یا نہیں لے کے دوں گی. لیکن جہاں تک جو ڈانٹ ڈپٹ کا ہے وہ اس سے بچہ جو ہے نا وہ دور ہوتا ہے, اس سے وہ چیزیں بچے کو بہتر نہیں ہوتی کہ جو آپ اس سے کروانا چاہ رہے ہیں. جی صحیح ہے. اچھا اس میں ایک ہمارا جی ڈفرینس پایا جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں جی ڈسپلن تو کرنا چاہیے, جو پنشمنٹ نہیں دینی چاہیے. تو یہ اس کا ڈفرینس کیا ہے, ڈسپلن کرنا کیا ہے اور پنشمنٹ کیا ہے؟ دیکھیں پنشمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ اس وقت جو کر رہا ہے نا اس کو روکنا ہے, ٹھیک ہے. پنشمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ بچہ ابھی باہر سے لڑ جھگڑ کے آیا ہے, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ گھر آیا اور پنشمنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تو یہ اتنی دفعہ سمجھایا, یا اس کو آپ ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس سے یہ ہوگا کہ بچہ وہ کچھ دنوں کے لیے نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. تو یہ پنشمنٹ ہے. اچھا لیکن اس کا یہ ہوگا کہ بچہ جو آپ بچے کو بغیر ہم نے سمجھے کہ اس نے ایسا کیوں کیا, کیا ریزنز تھیں, بغیر بچے کو سنے جو ہے نا, تو آپ اس کو بس اپنی طرف سے جو آپ کو سمجھ آیا کہ اس نے یہ غلطی کی اور مجھے جو ہے نا اس کو یہ روکنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ پنشمنٹ ہے. اچھا اب پنشمنٹ کا ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر کہ آپ کو اب اگر ایک بچہ غصے میں ہے, ٹھیک ہے, اس نے کوئی غلط کام کیا ہے, تو آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہو, وہ اس وقت اس چیز پہ رک جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن پنشمنٹ سے جو بچہ سیکھ رہا ہے کہ جب اس کا کوئی دوست کوئی غلط کام کرے گا تو وہ اس کو بھی ڈانٹے ڈپٹے گا, تو یہ چیز بچہ سیکھ رہا ہے کہ جب بھی کسی نے غلط کام کرنا ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ چیز بچہ اس سے سیکھ رہا ہے, وقتی طور پہ شاید وہ اس کام سے رک جائے لیکن یہ اس کے دماغ میں یہ کنیکشن بن رہا ہے. ڈسپلن یہ ہوتا ہے کہ اب بچے نے غلط کام کیا, گھر آیا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس وقت جو ہے اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں اس وقت, ٹھیک ہے. اس وقت صرف یہ سمجھیں اس کو کیوں ہوا, کیسے ہوا, ٹھیک ہے. اور اس کو اب بچہ روتا ہوا گھر آیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ اس کو کہیں کہ تم جو ہے نا بڑے غصے میں لگ رہے ہو, تم بہت اداس لگ رہے ہو, کیا ہوا, کیسے ہوا. اس وقت اس کو سمجھنے کی, اس وقت اس کو دلاسا دینے کی کوشش کریں. شام میں یا اگلے دن جب وہ تھوڑا بہتر ہو تو اس وقت اس کو سمجھائیں کہ کیا غلط تھا کیا صحیح تھا, ٹھیک ہے. تو یہ ڈسپلن ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ بچے میں ایک تو یہ چیز ہے کہ آہستہ آہستہ بچے کا تعلق آپ سے بڑھنا شروع ہو جائے گا. دوسری بات وہ جو پچھلا کنیکشن میں نے آپ کو بتایا کہ بچہ کا یہ سیکھنا کہ جیسے کوئی غلط کام کرے گا میں نے اس کو ڈانٹنا ڈپٹنا, وہ نہیں بنے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ بچے کو جب بچہ تھوڑا سا اچھے موڈ میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کو سمجھنا چیزوں کو آسان ہو جاتا ہے, تو وہ چیزوں کو سمجھ بھی پائے گا ان اے بیٹر وے. جی ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز یہ بھی ہمارے دیکھنے میں آئی ہے کہ بچے ایک ہی ماحول میں ایک ہی جگہ پہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, تو کچھ بچے جو ہیں وہ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ کم سینسٹیو ہوتے ہیں, جیسے بہن بھائیوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں ایک انوائرمنٹ. یہ ایسا کیوں ہے؟ اس میں کافی چیزیں جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے بھی ہیں کہ کچھ پرسنالٹی, اس کو ہم میڈیکل ٹرم میں ٹیمپرامنٹ بولتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ اللہ پاک نے ایک انسان کا مطلب ایک ٹیمپرامنٹ, اس کی پرسنالٹی بچپن سے مطلب وہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کی ہوتی ہے. اس میں کچھ کلوز یہ بھی ہوتے ہیں کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان بڑے مشکل ہوتے ہیں ان کو کھلانا پلانا, ان کو سلانا. کچھ بچے جو ہے نا وہ بڑے آسانی سے مطلب ایزی ٹو فیڈ, ایزی ٹو سلیپ. کچھ بڑے آسانی سے گھل مل جاتے ہیں, کچھ جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں. تو یہ ایک اس کی نا پرسنالٹی ہوتی ہے جو ایک جو
انوائرمنٹ سے تھوڑی بہت چینج ہوتی ہے, لیکن that's how their ان کا جو ایک زندگی کو دیکھنے کا پرکھنے کا انداز تھوڑا مختلف ہوتا ہے. اور اگر سائنٹیفکلی آپ بات کریں تو اس میں ڈاکٹر تھامس بوائس ہیں, آئی تھنک میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, انہوں نے بچوں کو 2 میں ڈیوائڈ کیا. ایک ڈینڈرلائن ہیں, ڈینڈرلائن وہ بچے ہوتے ہیں کہ ڈینڈرلائن ایک پودا ہے کہ جو کسی بھی سخت انوائرمنٹ میں گرو کر جاتا ہے, اس کو پانی صحیح ملے نہ ملے, اس کو جو ہے نا کوئی کیئر صحیح ملے نہ ملے. اس طرح کافی بچے ڈینڈرلائن ہوتے ہیں کہ ان کو اگر جتنا بھی ٹف انوائرمنٹ ہو یا جتنا بھی مطلب لو ریسورسز ہوں وہ گرو کر جاتے ہیں, کیونکہ اللہ پاک نے ان کے اندر ایک وہ سخت جان قسم کی طبیعت پیدا کی ہوئی ہوتی ہے. اچھا, کچھ بچے اسی گھر میں, ٹھیک ہے, وہ آرکڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آرکڈ جو ہے اس کی ایگزام جس طرح گلاب کے پھول کی طرح کی ہے, کیونکہ ان کے ادھر پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ سکسیسفل ہوں, کہ وہ کامیاب ہوں, وہ اچھے معاشرے کا حصہ بنے, لیکن بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں. مطلب اگر ان کو گلاب کو لیں, اگر صحیح پانی نہ ملے, اگر صحیح وقت پہ صحیح روشنی نہ ملے تو وہ مرجھا جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کچھ بچے وہ آرکڈ کی طرح بہت سینسٹیو, بہت فریجائل, بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرتے ہیں. تو ایز اے پیرنٹ ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو کمپیئر نہ کریں ایک دوسرے سے. ہم ہر بچے کو دیکھیں کہ یہ بچہ جو ہے نا, پچھلے میں کوشش دیکھ رہی ہوں کہ کافی چیزوں کو محسوس کرتا ہے, تو اور ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑا سینسٹیو ہو, تو میں نے اس کو چیزوں اسی طرح کرنی ہے. جی, تو یعنی یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی جینیٹکس میں ہی ہوتا ہے, ڈی این اے ہوتا ہے کہ جس سے وہ شروع سے ہی جو ہے نا کچھ انوائرمنٹ سے چینجز آتی ہیں, باقی ایک طرح سے جینیٹک میک اپ اور ڈی این اے کے اندر یہ بات ہے سینسٹیوٹی والی. جی, ہاں جی بالکل. اگین انوائرمنٹ کا فرق تو پڑتا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اب اگر آپ ڈینڈرلائن کو لے لیں, ٹھیک ہے, اگر وہ ان کو ایک اچھا انوائرمنٹ, مطلب ایک اچھی اسکولنگ, اچھی پین, تو وہ اور زیادہ گرو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر آرکڈ ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ایک اچھی پیرنٹنگ مل جائے, ان کو ایک ویل ایجوکیٹڈ, وہ ایک اچھی کمیونٹی میں پیدا ہوں, تو فرق تو پڑتا ہے انوائرمنٹ کا, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا. لیکن یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ایک ہی گھر میں, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ کسی گاؤں میں ہو یا کسی ویل افلوئنٹ کمیونٹی, ایک ہی گھر میں بچے کیوں ان کی ہوتا ہے, تو فرق پڑتا ہے انوائرمنٹ کا. صرف یہ ہوتا ہے کہ اس جو آپ نے سوال پوچھا تھا اس کا جواب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہاں جی, کافی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی میں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. کچھ سینسٹیو ہوتے ہیں, کچھ جو ہیں وہ سخت جان ہوتے ہیں, اور بچے سیکھ جاتے ہیں وقت کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ جو سینسٹیو ساری زندگی سینسٹیو رہتے ہیں. جی, اچھا, ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اس جو کووڈ کا چل رہا ہے سلسلہ, اس میں جو پیرنٹس ہیں ان کی اپنی ایک انگزائٹی ہے, فرسٹریشن ہے, تو اس کو وہ کیسے ڈیل کریں بچوں کے ساتھ اس دوران, کیونکہ اس کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. جی بالکل, کیونکہ کووڈ ایک بہت سٹریسفل ٹائم ہے اور ایک بہت بڑا امتحان ہے پوری دنیا کے لیے ہی, پوری انسانیت کے لیے ہی اس وقت, اور کافی سٹریسفل ہے کہ جب بھی پیرنٹس ٹی وی کو دیکھتے ہیں, ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اس ملک میں یہ ہو رہا ہے, ایون جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہاں پہ اتنے لوگ مر رہے ہیں, شہر میں یہ ہو رہا ہے, ملک میں یہ ہو رہا ہے, تو کافی زیادہ سٹریس پیدا ہوتی ہے. یہ ایک ہیومن نیچر ہے. جس طرح کرونا وائرس ایک دوسرے سے پھیلتا ہے, اسی طرح جو فیئر ہے اور جو سٹریس ہے وہ بھی ایک دوسرے سے پھیلتی ہے. تو اس کا پیرنٹس کے حوالے سے یہ ہے کہ جب بھی آپ مطلب خاص طور پر ٹی وی کے ٹائم پہ اگر کوئی اس طرح کی نیوز آ رہی ہے تو کوشش کریں کہ بچوں کا ایکسپوجر, اگر چھوٹے بچے ہیں اس کو تھوڑا کم سے کم رکھیں, جتنا آپ کم کر سکتے ہیں کہ اس نیوز کے حوالے سے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کافی سٹریسفل ہیں تو اس سٹریس کا جو اس کے بارے میں بات کریں, مطلب اپنے دوستوں سے, اپنے فرینڈس سے, اپنی فیملی سے, جو تاکہ وہ اندر ہی اندر جو ہے نا وہ بڑھتی نہ رہے, اور پھر بعد سے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ غصہ کہیں کا ہوتا ہے اور نکل بچوں پہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں, لیکن جب آپ بات کریں مطلب اپنے پیرنٹس سے یا اپنے دوستوں سے, بچوں کے سامنے نہ کریں کہ آپ کو کتنی پریشانی, آپ کو کتنی اداسی, کتنی جو ہے نا وہ بے چینی اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ بچوں سے ضرور بات کریں, کہ بچوں سے اپنی پریشانی کے بارے میں نہ بات کریں, لیکن ان سے پوچھیں کہ آج کل یہ کووڈ چل رہا ہے تو کیا ہے, تو آپ کے دوست وغیرہ نہیں ہیں تو کیسے آپ چیزوں کو کر رہے ہو. اور پھر کوشش کریں کہ بچوں کے ساتھ تھوڑا اسپیشل ٹائم تھوڑا سا اسپینڈ کرنے کی کوشش کریں, کہ جہاں پر بچوں کے ساتھ مطلب کچھ ایسی مطلب فیوریٹ ان کا کھانا ہو گیا یا ان کی کوئی ایکٹیویٹیز ہو گئیں, تو
تو اس طرح کی چیزیں ان کے ساتھ کریں تاکہ بچے جو ہیں وہ اکیلا محسوس نہ کریں. اور تو آپ اپنی سٹریس اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, لیکن آپ ایز اے پیرنٹ جو ہے وہ بچوں سے بھی بجائے اس کے کہ بچے خود جو ہے نا وہ غصہ کریں کیونکہ وہ بھی سٹریس میں ہیں, آپ ان سے پوچھیں جب وہ بہتر اس میں کیا ہے, کوئی پریشانی تو نہیں ہے, اور پھر دیکھیں کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, یعنی اپنی پریشانی کا اظہار جو ہے بچوں کے سامنے نہیں کرنا, بچوں سے ان کے حوالے جی سے بات کریں, اور اپنی جو اپنے دوستوں میں ادھر جو ہے نا اس کو بھی آپ کرتے رہیں تاکہ وہ ایک دم سے نہ جو ہے بچوں کے سامنے پھر کہیں غصہ کہیں کا کہیں نہ نکل جائے. جی جی بالکل بالکل ایسے. بہت شکریہ ڈاکٹر ذیشان, آپ نے بہت ہی ہمیں جو ہے نا عمدہ باتیں بتائی ہیں, اور یہ بالکل کامن سی چیزیں ہیں جو کہ روٹین میں جو ہے نا ان کو ہینڈل کرنا گھر میں بڑا ضروری ہوتا ہے, ورنہ جو ہے جو بچہ کا جو پرسنالٹی ڈس آرڈر بچوں میں ڈیولپ ہو جاتا ہے وہ پھر ساری زندگی کے لیے اس کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے بعد میں. جی بالکل, جتنا جلدی آپ ان کو اچھی عادات سکھاتے ہیں تو وہ پھر ان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں. جی بالکل. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. پھر انشاءاللہ کسی اور ٹاپک پہ آپ سے دوبارہ ہم بات کریں گے. جی ضرور, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر کاشف. اللہ تھینک یو حافظ. جی, اللہ السلام حافظ. علیکم.